کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، بدالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین، حفاظان کرام، ذمہ داران مسجد۔ بڑی خوشی اور مسرت کا وقت ہے۔ یہ ساعتیں یقیناً رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والی ہے۔ ان ساعتوں میں جو آج کے دن کی اہمیت اس مسجد کے متعلقین، مسجد سے وابستگان اور تلاوت قرآن کرنے والے حفاظ اکرام اور ان کے پیچھے سننے والے مصلیوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ آج ہم نے قیام کی حالت میں قرآن مجید کو مکمل کیا۔ یہ اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ عزیز اور بزرگوں، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، چونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ آج 10 تکمیل کیے ہیں اور قیام میں بھی وقت اچھا گزرا اور بڑی ہی گریہ گزاری کے ساتھ مخلصانہ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ اس دعا کو قبول فرمائے اور حاضرین کی ہر مراد کو بر لائے۔ عزیز اور بزرگوں، ہم جس دور میں اب زندگی گزار رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے۔ ہر معاملے میں اگر کوئی خیر کا داعی ہوتا ہے تو اس دعوت میں خلل کرنے والے ضرور موجود ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کار خیر کرنے والا ہوتا ہے اس میں نقص نکالنے والے ضرور موجود ہوتے ہیں، اور اگر کوئی حسنات و نیکیوں کے لیے مخلصانہ طبیعت رکھ کر کوئی کام سر انجام دیتا ہے، اس کو برائی کی طرف موڑنے کی کوشش کرنے والے، سازش رکھنے والے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دور ہے بڑا کٹھن اور امتحانوں والا دور ہے۔ اس عصر حاضر میں، اس ہمارے عصر میں، اس ہمارے زمانے میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور ایمان کے ساتھ ہر چھوٹے سے عمل کو محفوظ رکھنا آسان نہیں ہے، بڑا امتحانی دور ہے۔ ویسے زندگی ہے کہ امتحان کے واسطے اللہ فرماتا ہے کہ موت اور حیات دونوں اس لیے دیے گئے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم کو آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یقیناً آج تراویح میں ایک قرآن تکمیل کر لیے تو تراویح ختم نہیں ہوئی، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور اختتام رمضان تک چاند رات تک ہم کو پڑھنا ہے۔ یقیناً ایک قرآن مکمل ہو گیا، سنت ہے۔ اللہ کے رسول کی حیات میں ہمیں جو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو سماعت کے ذریعے بھی ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ جب آپ کا اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے والے تھے تو اس سال 2 قرآن مکمل کیے۔ صحابہ، آپ کے پاس کچھ صحابہ کی شکایت آئی کہ یہ قیام اللیل کرتے ہیں اور بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، بہت زیادہ دیر تک قیام کرتے ہیں، جس سے پیچھے پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے وسلم صحابہ سے مخاطب فرمائے کہ بھئی کیا ماجرا ہے؟ تو صحابی عرض کرے کہ رسول اللہ میں بہت خبی ہوں اور چاہتا ہوں کہ زیادہ قرآن پڑھوں۔ تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ پورے رمضان میں ایک قرآن مکمل کرنا ہے۔ انہوں نے استفتاء کیا، درخواست رکھی کہ مجھے زیادہ طاقتور ہوں، کچھ اور زیادہ اضافے کی اجازت دیجیے۔ تو بولے 2 قرآن مکمل کرو، اور اصرار کیے تو بولے 3 قرآن مکمل کرو۔ اس طریقے کی ہمیں روایت ملتی ہے کہ 3 دہوں میں 3 قرآن مکمل کرنا سنت سے ثابت ہے، صحابہ کا بھی عمل رہا ہے۔ اب اس کے بعد جتنے بھی عمل ہمارے سامنے آتے ہیں یہ انفرادی عمل ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟
جیسا بعض لوگ ایک شبی شبینہ پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ 100 شبی شبینہ پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ 6 شبی شبینہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی عمل ہے یہ انفرادی عمل رہا. بزرگوں کی سیرتوں میں ہم کو ملتا ہے کہ بعض مخصوص بزرگان دین، اللہ کے صالحین بندوں نے اپنی تزکیے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کو منوانے کے لیے اپنی تنہائیوں میں قیام کیا ہے. تو یہ جو مروجہ جو معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے بعض لوگ رش بھی کرتے ہیں. بعض تو ایسا بھی ہے کہ ایک رکعت میں قرآن مکمل کر دیے. تو یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ معاملات بڑے آزمودہ ہیں. اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو معاملات ہوتے تھے وہ معاملہ کیا ہوتے تھے؟ تنہائی میں ہوتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے تھے. اب مقابلوں کے لیے قرآن کا تکمیلہ ہو رہا ہے، مقابلوں کے لیے بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور یہ جو دور ہے بڑا امتحانی ہے. عمل کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. عمل کرنے کے بعد عمل کو اللہ کے لیے، خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دینے کا یقین اپنے اعمال کے ساتھ اپنی دل کی کیفیتوں میں سما کے قائم رکھنا یہ بہت مشکل وقت ہے. چونکہ اس دور میں مختلف پہلو ہے. کچھ لوگ اب بولتے بھی ہیں، خال سننے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ حفاظ کی کمائی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ حفاظ کی خجالی کا مہینہ ہے. مختلف لوگ مختلف کلام کرتے ہیں. تو ایسے موقع پہ ہر طرف مختلف باتیں ہو رہی ہیں. یہ دور جو ہے ہائبرڈ دور ہے. نہ عبادتوں میں لذت دکھ رہی ہے، نہ کھانوں میں لذت دکھ رہی ہے، نہ ملنے ملانے میں محبت و الفت کے جو لذتیں ہوتی تھیں وہ لذتیں ختم ہو گئی. آپ دیکھیں رمضان شریف آیا بولے تو ایک شادمانی، ہر طرف دل بھر کے ہر ایک کے ساتھ معاملہ عجیب سا روحانیت کا، ایک اللہ ترس خدا ترستی ہر ایک کے اندر محسوس و حرارت میں ہوتی تھی، ہر ایک کے اندر حرارت میں آتی تھی. اب ان چیزوں کی کمی محسوس ہو رہی نہیں ہو رہی، ہر ذی فہم ذی فکر انسان اس کو اپنے احساسات میں محسوس کر رہا ہے. تو ایسے دور میں ہمیں اپنی سلامتی کے لیے ایک فکر ملتی ہے. سورہ یونس کی 41ویں آیت اللہ فرماتا ہے کہ جب کچھ لوگ انکار کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے فرمودات، اللہ کے رسول کے اقوال جب آپ پیش کریں، عمل کے لیے رغبت دلائیں، اور لوگ کیا کریں؟ انکار کریں. یہ تو نبی پہ آیت، نبی جب پیغام دین دے رہے تھے تب آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی. مگر اب ہمارے لیے یہ معاملہ ہے کہ جب بھی ہم کسی خیر کی دعوت دیں گے، خیر کی دعوت دیں گے، تو خیر کی دعوت دینے میں جب بھی کوئی معاملات میں نزاع کی کیفیت آ جائے تو ہمیں اس عمل پہ قائم رہنا ہے کہ کوئی جھٹلا دے، کوئی سڑ چڑھ کے کوئی کلام کرے، کوئی مختلف اختلاف کی باتیں کرے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہنا ہے کہ بھائی تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. آپ کے معاملے میں میں بری ہوں، میرے معاملے میں آپ بری ہیں. مگر یہ کہہ کر اتنا کر سکتے کہ فتنوں سے بچا جا سکتا. یہ جو اللہ کا فرمان ہے اس میں فتنوں سے بچا جا سکتا. مگر خیر خواہی کی دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسے بھی پیش نظر رکھنا ہے. اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیت. آقا علیہ السلام قیامت تک کے لیے آنے والی امت کو تعلیم دے دیے کہ تم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کا نگران کار ہے، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے والا ہے، ایک دوسرے کو عمل صالحہ کی طرف رغبت دلوانے والا ہے. اور یہ عمل تم کو قائم رکھنا ہے. کیوں؟ کہ کلکم مسئول عن رعیتی، تم کو ایک دوسرے کی نگرانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اگر امام صاحب ہے تو مصلیوں کے اندر کوئی کجی آ رہی ہے، عمل کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے، تو ان کا کام ہے ذمہ داری کے ساتھ ان کو احساس میں لائے، ان کے ادراک میں لائے کہ بھئی یہ مسائل میں تمہارے اندر کمی ہو رہی ہے، اس سے نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے. اگر کوئی مصلی ہے بازو والے کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کا کام ہے ان کو پہنچائے. اسی طرح اب ذمہ داری بڑھتی آتی ہے. انتظامیہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس جو خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان میں کمی ہے، ادب کے ساتھ، طریقے سے، حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا طریقہ ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے حبیب سے خطاب فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جب کبھی دعوت دین دینے کی بات آ جائے، جب کوئی حق کی دعوت دینے کی بات آ جائے، کسی کی اصلاح کی بات آ جائے، تو کیسے کرنا ہے؟ حکمت سے،
اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے، اچھی نصیحت کے ذریعے، تدبر کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے سامنے والے کی عزت نفس پہ حملہ بھی نہ ہو اور وہ اصلاح کے لیے تیار ہو جائے، ایسے انداز سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً آج بڑی برکتوں کا دن ہے۔ جو لوگ یہاں قرآن تکمیل کیے ہیں قیام کی حالت میں، اللہ سے قبول و منظور فرمائے۔ اور یقیناً اللہ فرماتا ہے ہر عمل کی جزا عام دنوں میں 10 گنا ملتی ہے، مگر رمضان شریف میں 70 سے 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے ما اقولو الف لام میم حرف، الف حرف لام حرف میم حرف۔ اللہ تعالیٰ جب تلاوت کرتے کلام کی تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا، 10 درجات بلند فرماتا اور 10 گناہوں کو معاف فرماتا۔ اور آقا فرماتے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اب قرآن میں جو ہم تلاوت کیے کتنے حروف ہیں، ہزاروں کروڑوں حروف ہیں، تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ سوچیے اب ماشاءاللہ اللہ کے خزانے سے کیا کیا نعمتیں ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا العالمین اس نعمتوں سے ہمیں سرشاری عطا فرما، اس کے فیوز و برکات سے ہمیں فیوز عطا فرما اور ہمیں اپنے مقبولین بندوں میں شامل فرما۔ باری اللہ رمضان کے اتقاء میں ہمیں شامل فرما، رمضان کی رحمتوں میں ہم پر نازل فرما، رمضان کی رحمتیں ہم پہ نازل فرما۔ مولا ہمیں اپنے مخربین بندوں میں شامل فرما، روز محشر ہمیں رسوائیوں سے بچا دے مولا، تیرے حبیب پاک کی قربت عطا فرما، صالحین میں ہمارا فیصلہ فرما، عزت کی زندگی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔